أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ ایک مرد کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ایران، ہندوستان، مصر اور دیگر ممالک میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہیں، تعدد ازواج کی اور تعدد زواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔ اس میں زناکاری کا بھی انسداد ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو پیشہ ور کسبی عورتوں کی کثرت ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زناکاری کی کثرت ہے۔ یورپین ممالک میں تعدد ازواج پر پابندی ہے، مگر اس بات کی کھلی چھوٹ ہے کہ مرد چاہے حتیٰ کہ جتنی بھی عورتوں سے زنا کر سکتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے ایک سے زائد کی اجازت تھی لیکن حد مقرر نہیں تھی۔ تو شروع میں تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیے جاتے تھے، لیکن بعد میں حقوق ادا نہ ہوتے تھے اور عدل و مساوات نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسلام نے 4 کی قید لگائی، اور ایک وقت میں کئی بیویاں نکاح میں ہونے کی اجازت دی تو عدل و مساوات کی شرط بھی لگائی اور اس کی خلاف ورزی پر شدید وعید سنائی۔ ماطابہ میں یعنی جو حلال اور تمہیں پسند ہو تو اس میں سے 2، 3، 4 سے نکاح کر سکتے ہو بیان فرمایا۔ تو بیک وقت 4 سے زائد کو جمع کرنا حرام ہے۔ قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 4 سے زائد کی اجازت کیوں دی اور انہوں نے 4 سے زائد شادیاں کیوں کی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تبلیغ دین اور تزکیہ نفوس تھا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً اور عملاً خود دنیا میں پھیلا دیا، اس طرح گھریلو زندگی کی تبلیغ اور تعلیم کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعدد ازواج کی اجازت ہوئی اور امہات المومنین کے ذریعے گھریلو زندگی امت میں منتقل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ سے 2210 اور ام سلمہ رضی اللہ سے 378 روایات ہے، اور اس کا نفع صرف انہی ازواج مطہرات سے ہوا کہ گھریلو زندگی انہوں نے بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز جنسی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ شادیاں نہیں کی، بلکہ اس مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے لیے نکاح کرتے تو جوانی میں کرتے، حالانکہ ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سن رسیدہ صاحب اولاد بیوت سے کیا، اور پھر باقی سارے نکاح 50 سال کے بعد کیا۔ اور اگلی بات کہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنوارہ پن میں نکاح ہوا، باقی ساری ازواج بیوت تھی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی خواہش کی وجہ سے یہ نکاح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں سارے کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواروں سے شادی کر لیتے، لیکن عائشہ رضی اللہ کے علاوہ کوئی کنوارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی پر بس کر دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح اسی صورت میں جائز ہے جبکہ سب کے درمیان مساوات کا معاملہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک ہی پر اکتفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔